بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الف نیوز میں خوش آمدید۔ الف نیوز آپ کے لیے لے کر آیا ہے دنیا بھر کی ٹاپ سٹوریز، اور آج کی ٹاپ سٹوریز میں آپ جان سکیں گے پاکستان اور چین کے ساتھ بیک وقت جنگ کے لیے تیار ہیں، بھارتی آرمی چیف کی گیدڑ بھبکی، حوثی باغیوں کا سعودی عرب پر پھر حملہ، متعدد افراد نشانہ بن گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ جون میں 28 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی امن دوستوں کو خراج تحسین پیش، بڑی خبر آ گئی۔ S-400 میزائل سسٹم کی ڈیل انقرہ کی کامیابی ہے، رجب طیب اردگان ہواوے کو دوبارہ امریکی کمپنیوں کے ساتھ تجارت کی اجازت مل گئی۔ ایران نے مقررہ حد سے زیادہ یورینیم ذخیرہ کر لیا، عالمی اٹامک انرجی کی رپورٹ۔ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری، شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا اجلاس طلب۔ وزیر اعظم عمران خان اور نریندر مودی کی ملاقات کے لیے پاک بھارت رابطے تیز، بھارتی وزیر اعظم نے رضامندی ظاہر کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیاستدانوں کے بے نامی پراپرٹیز بھی ضبط کرنے کا اعلان کر دیا، یہ کام کرو اور جہاں جانا ہے جاؤ۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری کو بڑی پیشکش کر دی۔ نارووال سپورٹ سٹی منصوبے میں مبینہ کرپشن، احسن اقبال کی کل نیب میں طلبی۔ ہانگ کانگ میں جھڑپوں کے بعد مظاہرین کا پارلیمنٹ پر قبضہ۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہیڈ لائنز، اب بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ وزیر اعظم عمران خان اور نریندر مودی کی ملاقات کے لیے رابطے تیز، اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں عمران خان کو نریندر مودی سے ملاقات کرنی چاہیے؟ جی ہاں، جی نہیں؟ ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی اسکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، کل ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کیا پاکستان کو بھارت کی درخواست پر فضائی حدود کھول دینی چاہیے، تو اس حوالے سے 93% لوگوں کا کہنا تھا کہ جی نہیں، پاکستان کو اپنی فضائی حدود نہیں کھولنی چاہیے، اور صرف 6% لوگوں کا کہنا تھا کہ جی ہاں، فضائی حدود کھول دینی چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی خبر بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھارتی فوجی سربراہ جنرل بپن نے کہا ہے کہ بھارت، چین اور پاکستان دونوں ممالک کے ساتھ یک وقت جنگ کے لیے تیار ہے، اور اس سلسلے میں بھارت کی دفاعی صلاحیت پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد باز نہ آیا تو فیصلہ کن کارروائی کرنے کو تیار ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق جنرل بپن راوت نے نئی دہلی میں ایک انٹرویو کے دوران چین اور پاکستان دونوں ممالک کو خبردار کیا ہے۔ بھارت دونوں ممالک کے ساتھ یک وقت جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، اور اس سلسلے میں بھارت کے پاس نیوکلیائی صلاحیت بھی موجود ہے۔ فوجی سربراہ نے کنٹرول لائن پر گولہ باری کے حوالے سے کہا کہ فوج سرحد پار سے گولہ باری کا دندان شکن جواب دینے اور ملکی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے فیصلے لے سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ پر ایک بار پھر حملہ کیا ہے۔ حملے میں حوثیوں نے ڈرونز کا استعمال کیا، میزائل داغا۔ اس حوالے سے سعودی حکام نے تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا۔ غیر ملکی خبر ساں ادارے کے مطابق حکام نے بتایا کہ حملے میں 9 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں 8 سعودی جبکہ ایک بھارتی شہری بھی شامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ جون میں 28 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے 28 بے گناہ کشمیریوں کو گزشتہ ایک ماہ کے دوران جعلی مقابلوں میں شہید کیا۔ بھارتی فورسز کی کارروائیوں کے نتیجے میں 3 خواتین، بیوہ اور 4 بچے یتیم ہو گئے۔
کشمیر میڈیا سروسز کے مطابق بھارتی فورسز کے اہلکاروں کی طرف سے پرامن مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال سے 134 افراد شدید زخمی ہوئے، جبکہ حریت کارکنوں اور طلبہ سمیت 97 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان امن دستوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ تصویری نمائش کا افتتاح اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل رکن ملیحہ لودھی نے کیا۔ نمائش میں انڈر سیکرٹری جنرل برائے امن مشنز جان لاکرا سفرا مندوبین اور اقوام متحدہ کے اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل رکن ملیحہ لودھی کا کہنا تھا کہ 6 دہائیوں سے پاکستانی دستوں نے امن مشنز میں پیشہ ورانہ خدمات انجام دی ہیں۔ پاکستان نے ریکارڈ مدت میں خواتین پیس کیپرز کی تعیناتی کا ہدف حاصل کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، واشنگٹن نے واضح کیا ہے کہ S-400 دفاعی میزائل سسٹم نیٹو ممالک کے دفاعی نظام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیا جا سکتا۔ تفصیلات کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ آئندہ 10 روز میں روسی S-400 فضائی دفاعی میزائل سسٹم ترکی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ترکی مذکورہ دفاعی سسٹم کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ اختلافات پر بنا کسی مشکل کے قابو پا لے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کا کہنا تھا کہ امریکہ کئی بار ترکی کو روسی میزائل سسٹم کی خریداری کے نتائج سے خبردار کر چکا ہے۔ واشنگٹن کے مطابق اس ہتھیار کو نیٹو ممالک کے دفاعی نظام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیا جا سکتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکی حکومت نے چین کی معروف ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے پر عائد پابندیوں میں نرمی کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی مصنوعات پر نئے ٹیکسز عائد نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وائٹ ہاؤس کے اقتصادی مشیر نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی امور پر مذاکرات امریکی کمپنیوں کو ہواوے کی مصنوعات کے فروغ کے لائسنس جاری کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اقتصادی مشیر کا کہنا تھا کہ چین کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے پر عائد کردہ پابندیوں میں نرمی عام معافی نہیں، چینی کمپنیوں پر بعض پابندیاں بدستور قائم رہیں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل اکنامک انرجی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران نے مقررہ حد سے زیادہ یورینیم ذخیرہ کر لیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یورپ ذمہ داری نبھائے تو اقدام واپس لے لیں گے۔ ایران کے ساتھ 2015 میں ہوئے جوہری معاہدے میں یورینیم ذخیرہ کی حد مقرر کی گئی تھی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق انٹرنیشنل اکنامک انرجی ایجنسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ معائنہ کاروں نے تصدیق کر دی ہے کہ 300 کلو کی جو حد طے کی گئی تھی، ایران نے اسے عبور کر لیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق لیگی رکن قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ کی گرفتاری پر نون لیگ اہم اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت پارٹی صدر شہباز شریف کریں گے، جس میں رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، پاک بھارت وزیر اعظم کی جلد ملاقات کا امکان ہے، جبکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کرتارپور کوریڈور کی تقریب میں شرکت پر تیار ہو گئے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان اعلیٰ سطح کا سفارتی رابطہ ہوا۔ پاک بھارت وزیر اعظم کی جلد ملاقات کا امکان پیدا ہو گیا۔ دونوں وزراء اعظم کے درمیان ملاقات کے لیے رابطے جاری ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم کرتارپور کوریڈور کی تقریب میں شرکت پر تیار ہو گئے ہیں۔ بابا گرو نانک کی سالگرہ پر مودی کرتارپور کوریڈور کا دورہ کریں گے۔ کرتارپور کوریڈور تقریب میں پاکستان بھارت وزیر اعظم شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان خصوصی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا ہے کہ 3 جولائی کے بعد سیاست دانوں کی بے نامی پراپرٹیز بھی ضبط ہونا شروع ہو جائیں گی۔
हुकूमत चाहती है लोग एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाएं। 3 जुलाई के बाद कोई स्कीम नहीं आएगी और भरपूर एक्शन लिया जाएगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस कर दें और जहां जाना चाहें जा सकते हैं। मुल्क का पैसा लूटने वालों को जेल में एक लाश नहीं मिलनी चाहिए। मुल्क को कंगाल और तबाह करने वाले हमसे हिसाब मांग रहे हैं। दोस्त ममालिक मदद न करते तो मुल्क दिवालिया हो चुका होता। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से नारोवाल स्पोर्ट सिटी मंसूबे में मुबैना करप्शन पर तहकीकात जारी है। नैब रावलपिंडी ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल को तलब कर लिया। नैब के जराये का कहना है कि अरबों रुपए के स्पोर्ट सिटी तामीर करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। एहसन इकबाल ने खिलाफ कानून 3 अरब रुपए का मंसूबा नारोवाल में शुरू किया, जबकि स्पोर्ट सिटी की तमीर में पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने भी अख्तियारात से तजावुज किया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। हांगकांग को चीन के हवाले करने के 22वीं सालगिरह के मौके पर मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोलते हुए इस पर कब्जा कर लिया। ख्याल रहे कि मुजरमान की हवालगी से मुतल्लिक मौजूदा बिल के खिलाफ हांगकांग में 3 हफ्तों से एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात मास्क और पीली टोपियां पहने नौजवान पुलिस से झड़प के दौरान पार्लियामेंट में घुस आए, जहां उन्होंने इमारत में तोड़फोड़ की और इसकी दीवार पर हुकूमत मुखालिफ नारे लिखे। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज करते हुए इमारत को घेरे में लेकर इसके मुखालिफ रास्तों से अंदर घुसने की कोशिश की। आंसू गैस के शेल फायर किए और लाठी चार्ज भी किया गया, जिसकी वजह से मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।